علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران بھائی نے کہا کہ مولانا محترم کو انٹروڈیوس کر دوں. تو میرا نام سادن خالد ہے, یہاں بولن گروپ میں رہتا ہوں. عرصے سے مولانا محترم سے تعارف ہے. کل مولانا محترم یہاں شکاگو تشریف لائیں اور یہ یہاں قائم رہے گا 2-3 دن منگل تک انشاءاللہ. مولانا محترم جامعہ صالحات جو وومن یونیورسٹی رامپور میں اس کے چانسلر ہیں, اور اس میں تقریباً 2500 طالبات زیر تعلیم ہیں. اور جو طالبات وہاں سے گریجویٹ ہوئی وہاں سے اور ہندوستان کے مختلف علاقوں سے آئی ہوئی تھی, اور ساتھ ہی ہاسٹل بھی ہے. گریجویٹ ہونے کے بعد اپنے علاقوں میں گئی تو وہاں بھی انہوں نے اپنا یہ انسٹیٹیوٹ کھولا. گویا مولانا محترم نے جو ایک بیج بویا تھا رامپور میں, ہندوستان کے مختلف علاقوں میں وہ پھیل گیا ہے الحمدللہ. اس کے ساتھ ہی مولانا تبلیغ دورے پہ رہتے ہیں. تعلق ان کا ہندوستان سے لیکن پاکستان سے ہجرت کیا انہوں نے وہاں سے, اور سال کے زیادہ تر عرصہ وہ باہر رہتے ہیں اس میں تبلیغی سرگرمیوں میں, جاپان, آسٹریلیا, جرمنی, فرانس وغیرہ, امریکہ, لنڈن. تو گویا زیادہ عرصہ باہر ہی رہتے ہیں. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا ایک شعر ہے وہ, درویش خدامت نہ شرقی نہ غربی, گھر میرا نہ دلی نہ بخارا نہ سمرقند. مولانا محترم نے تقریباً 70 سے زائد چھوٹی بڑی کتابیں تصنیف کی ہیں, مؤلف بھی ہیں. قرآن کے سورہ صف کا خاص طور پر ترجمہ بھی کیا ہے اس میں, اور خاصی مقبول بھی کتابیں آداب زندگی اور آسان فقہ اول دوم. اور میری خواہش ہے کہ تمام گھر میں یہ کتابیں, خاص طور پر 2 کتابیں موجود رہنی چاہیے اس میں الحمدللہ. مولانا محترم کی جیسی تحریر ہے اسی تقریب بہت سادہ آسان لفظوں میں بات کرتے ہیں, لکھتے بھی ایسے ہی کہ آدمی سمجھنے آسانی ہو. دوسرے علماء حضرات کی طرح نازور بیان خوب گنگرج ہے, زوردار ہے, لیکن آسان سہل زبان میں. تو علامہ محترم کا ایک اور شعر اسی حوالے سے, صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال, ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار. اگر انشاءاللہ مولانا محترم آپ کے ساتھ ہیں اس نشست میں الحمدللہ, تو مولانا محترم درخواست ہے کہ آپ سے خطاب فرمائیں. سب سے اچھی غذائیں امریکہ میں ملتی ہیں, صاف ستھری, بے آمیزش نہیں ہوتی اس میں. مگر یہ دیکھتا ہوں کہ جب بیٹھتے ہیں مجلس میں تو ٹیک لگانا ضروری ہوتا ہے. تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بڑھاپا اتنی تیزی سے کیوں آتا ہے. اچھا, اگر فرض کیجئے کہ سفید داڑھیوں والے بیٹھیں تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ اللہ نے بزرگی دی ہے بھائی, لیکن جوان لوگ بھی ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. اللہ پہ تکیہ کرو بھائی, اور قریب آؤ ہمارے قبیلے میں بیٹھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, آپ بھی نہیں, آپ کو تو میں منع نہیں کر رہا ہوں, آپ لگائیں تو ٹھیک. یہ ہمارے بہت پرانے 30 سال کے دوست ہیں ماشاءاللہ. 30 سال تو ہو گئے الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ واصحابہ اجمعین. آسمان کے نیچے ایک بار اللہ نے سب سے سچا انسان بھیجا تھا. درود و سلام پڑھو ان پر, اللہم صلی علی سیدنا. ان سے زیادہ سچا انسان آسمان کی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا, اور نہ کبھی میسر آ سکتا ہے ایسا انسان. ایک ہی بار آیا, چلا گیا. ہم ان کی امت میں
صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بڑی سعادت ہے یہ کہ ہم امت میں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس سے بڑی سعادت کا تصور نہیں کر سکتے آپ۔ اس سعادت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے کہ یہ سعادت تو اس وقت ہے جب کہ جہاں قدم رسول کے پڑے تھے وہاں تمہارے قدم پڑے۔ یہ نیک بختی تو اس وقت ہے کہ ان کے نقش قدم پر تم چلو، ان کی سیرت کو اختیار کرو۔ علماء نے اسلام کی توضیح کرتے ہوئے، اسلام کی وضاحت کرتے ہوئے بڑے علمی انداز اختیار کیے ہیں۔ اسلام یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، علمی انداز سے بیان کیا ہے۔ سچی بات یہ ہے، دو لفظوں میں اسلام یہ ہے کہ آپ رسول کی سنت اور سیرت سے جتنے قریب ہیں اتنے بڑے مسلمان ہیں۔ اسلام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آپ سیرت رسول میں ڈھل جائیں۔ اگر ڈھل گئے تو آپ رسول کی سنت پر ہیں، اسلام پر ہیں، اور رسول سے دور ہیں تو آپ کچھ بھی دعوے کرتے رہیں، اسلام سے دور ہیں۔ بمصطفیٰ برضا خیش را کے دی ہموست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ڈھل جاؤ، ان کے رنگ میں رنگ جاؤ، یہی اسلام ہے، یہی دین ہے۔ اگر ان کے رنگ میں نہ رنگے تو پھر تمام بولہبی ہے، جو بھی کہتے رہو بولہبی ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ اسی موضوع پر چند باتیں آپ سے عرض کروں۔ بلا شبہ دنیا میں بھی اللہ کے رسول نے ہمیں دین پورا کا پورا پہنچا دیا۔ چنانچہ حجۃ الوداع میں کھڑے ہو کر انہوں نے ہم سے پوچھا تھا، 1,24,000 کا مجمع تھا ہمارا، ہم لوگ 1,24,000 تھے، میدان عرفات میں موجود تھے۔ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا، بتاؤ میں نے تمہیں دین پہنچا دیا؟ ادیت و نصحت، نصیحت کا حق ادا کر دیا۔ ہمارے بزرگوں نے جو اس وقت موجود تھے 1,24,000، انہوں نے جواب دیا، نصحت و ادیت رسول یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے حق ادا کر دیا۔ پھر اطمینان نہیں ہوا آپ کو، پھر پوچھا، پھر امت نے یہی جواب دیا، پھر اطمینان نہیں ہوا، پھر پوچھا، پھر امت نے یہی جواب دیا۔ آخر میں آپ نے شہادت کی انگلی اٹھائی آسمان کی طرف اور کہا، اے اللہ سن، تیرے بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حق ادا کر دیا، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ بن جا کہ میں نے حق ادا کر دیا، اے اللہ تو بھی گواہ بن جا کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ غور کریں، دنیا میں ایک واحد امت ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے پاس دین کا لٹریچر اتنا ہے کہ کتب خانے بھر جائیں۔ قرآن کی تفسیریں کتنی لکھی گئیں، حدیث پر کتنی کتابیں لکھی گئیں، حدیث کی شرحیں کتنی لکھی گئیں، فقہ پر کتنی کتابیں لکھی گئیں، اصول فقہ پر کتنی کتابیں لکھی گئیں، اصول حدیث پر کتنی کتابیں لکھی گئیں، الماریوں کی الماریاں بھر گئیں۔ یاد رکھیے، کسی امت کے پاس اپنے دین کی وضاحت کے لیے 4-5 کتابوں سے زیادہ نہیں۔ یہ صرف واحد امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دین کی وضاحت کے لیے، دین سمجھنے سمجھانے کے لیے لٹریچر کا ایک انبار ہے، کتب خانے ہیں، اور لکھتے چلے جا رہے ہیں لوگ، آج بھی لکھ رہے ہیں، لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ خود ہندوستان میں کتنے علماء نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، کتب خانے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دین کا حق ادا کر دیا، ہم کو پورا دین پہنچا دیا۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا کہ پورا دین ہم تک پہنچا دیا۔ اس لیے رسول کے حقوق ہم پر 4 ہیں۔
یہ 4 میں بیان کروں گا۔ انشاءاللہ آپ حاضر ہو جائیں اور تیار رہیں کہ 4 حق ارادہ کریں، عزم کریں، حوصلہ کریں کہ انشاءاللہ 4 حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے آپ کا حق ادا کیا ہے، بہت کچھ پہنچایا آپ کو، دین پہنچایا، آپ 4 حق ادا کریں۔ پہلا حق یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر دل میں تیرے محبت نہیں ہے مجھ سے تو ایمان نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے مسلمانوں، تم ایماندار ہو ہی نہیں سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت مجھ سے نہ ہو، اس وقت تم مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اولاد سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے، گھر والوں سے بھی زیادہ محبت ہے آپ سے، رشتہ داروں سے بھی زیادہ محبت ہے آپ سے، سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے، مگر اپنی جان سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر، ابھی تمہارے ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی۔ چند لمحے انہوں نے توقف کیا، کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اس لمحے سے اب اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اذن یا عمر، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ نماز پڑھنے کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے، پوچھتے تھے کیا حال ہے تمہارا، بچوں کا کیا حال ہے، گھر والوں کا کیا حال ہے، کوئی خواب تو نہیں دیکھا ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی ہے۔ ایک ایک فرد کو یاد رکھتے تھے اور ایک ایک فرد سے بات کرتے تھے۔ ایک بار جو آ جاتا تھا دوبارہ آنے کے لیے ترستا رہتا تھا، کب پھر مجلس ملے گی کہ پھر جائیں پھر جائیں، اور ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ شاید سب سے زیادہ توجہ میری طرف ہے، سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہی کرتے ہیں، مجھے کچھ چاہتے ہیں سب سے زیادہ۔ تو خیر پوچھنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی فلاں صحابی 2 دن سے نہیں آئے نماز میں، کیا وجہ ہے؟ آپ کے امام صاحب ہیں مسجد میں؟ نہیں، یہاں کے جو نماز پڑھاتے ہیں نہیں ہیں۔ چلو اچھا ہی ہے کہ نہیں ہے، خفا ہو جاتے کہیں۔ امام کا کام یہ ہے کہ وہ ایک ایک نمازی سے تعلق رکھے، ایک ایک نمازی سے رشتہ رکھے، ایک نہ ایک نمازی کا حال اسے معلوم ہو، اس لیے کہ وہ تربیت کا ذمہ دار ہے پوری مسجد میں آنے والے لوگوں کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ ایک ایک پر نگاہ رکھتے تھے۔ پوچھا کہ صحابی نہیں آ رہے ہیں 2 روز سے، تو صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ وہ بہت بیمار ہے، رنگ پیلا پڑ چکا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ چکے ہیں، کچھ نہیں ہے ان کے جسم میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر چلنا چاہیے، عیادت کریں چلے کے۔ پہنچے وہاں، دیکھا تو لاغر ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، رنگ پیلا پڑ چکا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئے ہیں۔ پوچھا تمہاری کیا بیماری ہے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ کوئی بیماری نہیں، نہ زکام ہے، نہ کھانسی ہے، نہ بخار ہے، کوئی بیماری نہیں۔ پھر اگر کوئی بیماری نہیں ہے تو یہ رنگ کیا؟ کہا ایک فکر ہے، ایک پریشانی ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، ایک پریشانی ہے۔ پوچھا اللہ کے رسول نے کہ کیا پریشانی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ افضل المرسلین ہیں، سید المرسلین ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، جنت میں جو آپ کو مقام ملے گا، جو مرتبہ ملے گا، اس مرتبے پر تو بڑے بڑے نبی بھی نہیں پہنچ سکیں گے، انبیاء بھی نہیں پہنچ سکیں گے، آپ تمام سے افضل ہیں۔ تو مجھ جیسا صحابی کیا کرے گا، کیسے پہنچے گا آپ تک؟ آپ تو بہت اونچے مرتبے پہ ہوں گے۔
اور مجھے جنت ملی بھی اور آپ نہ ملے تو میں کیا کروں گا جنت کا؟ یہ فکر ہے مجھے. سوچا آپ نے؟ یہ نبی سے محبت تھی کہ جنت ملی اور رسول اللہ کی رفاقت نہ ملی، صحبت نہ ملی تو کیا کریں گے جنت کا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا المرء مع من احب، وہ بندہ جس بندے سے محبت کرتا ہے وہ اس طرح دونوں جنت میں ایک ساتھ ہوں گے، وہاں فاصلے نہیں ہوں گے انشاءاللہ. صحابہ کا بیان یہ ہے کہ یہ سنتے ہی اس کا چہرہ کھل اٹھا، خوشی کے مارے برا حال ہو گیا اس کا، ساری بیماری دور ہو گئی، ساری فکر دور ہو گئی. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت بڑی چیز ہے. چنانچہ سورہ احزاب میں ایک آیت ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی ذات مسلمانوں کے لیے اپنی جان سے زیادہ ہے. اپنی جان کی جو فکر رکھتے ہیں آپ، اس سے زیادہ حق، اپنی جان سے زیادہ حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری جان پر. مولانا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس آیت کے تحت کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو آگ میں جلانا چاہے تو حرام ہے، اس لیے کہ خودکشی حرام ہے. اپنے آپ کو آگ میں جلائیں گے تو یہ حرام ہے. لیکن اگر اللہ کے رسول حکم دیں کہ آگ میں کود پڑو تو کودنا واجب ہو جائے گا. یہ حق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا بڑا درجہ شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا. آپ پڑھنا چاہیں تو ان کی تفسیر میں پڑھ لیں. ایک مرتبہ غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول نے، جیسے یہاں فنڈ ریزنگ کرتے ہیں نا آپ، اس طرح فنڈ ریزنگ ہو رہی تھی. تو اللہ کے رسول نے غزوہ تبوک، بہت بڑی جنگ ہے ہماری، یاد ہے نا آپ کو، تفصیل کچھ معلوم ہوگی. مسلمانوں کی جو جنگیں ہوئی ہیں کافروں سے، مشرکوں سے اور غیر دین والوں سے، اس میں ایک بہت بڑی جنگ، بہت بڑا غزوہ غزوہ تبوک ہے. رومیوں سے مقابلہ تھا، گرمی کا مہینہ تھا، فصلیں تیار کھڑی تھی، بہت دور جانا تھا. ہماری تعداد، ہماری فوج کی تعداد 30,000 تھی. مقابلہ جن رومیوں سے تھا وہ 1,000 تھے، 1 لاکھ تھی. ہماری تعداد 30,000 تھی، ان کی تعداد 1 لاکھ تھی. اور جب ہم مقابلے پہ نکلے ہیں تو معلوم ہوا کہ 1 لاکھ فوج رومی بادشاہ نے اور روانہ کر دیے، تو 2 لاکھ ہوئی، ہم 30,000 تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج آگے بڑھ رہی تھی اور بہت مشکل کے حالات تھے. غزوہ تبوک غیر معمولی حالات تھے. اس وقت آپ نے لوگوں سے درخواست کی کہ زیادہ سے زیادہ ڈونیشن جمع کرو، زیادہ سے زیادہ پیسہ فراہم کرو، بہت عظیم جنگ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کچھ سامان لے کر آئے. پوچھا اللہ کے رسول نے عمر کیا لایا ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ گھر کا آدھا سامان اٹھا لایا. اس کے بعد حضرت ابو بکر تشریف لائے. پوچھا آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ ابو بکر کیا لایا؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ تھا سب اٹھا لایا، سب لے آیا. وہیں حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میں نے بہت کوشش کی، زندگی بھر کوشش کرتا رہا کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، اور آج میرا خیال تھا، پکا خیال تھا کہ آج میں آگے بڑھ جاؤں گا. آدھا مال اٹھا لایا تھا، مگر اللہ کی قسم میں کبھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اور پھر بڑی حسرت سے کہنے لگے کہ کاش مجھے یہ وہ غار ثور کی ایک رات دے دیں جو انہوں نے نبی کے ساتھ گزاری ہے، اور میری زندگی بھر کے اعمال لے لیں. میری زندگی بھر کے اعمال ان کے حق میں میں چھوڑ دوں گا اگر وہ رات مجھے دے دیں جس رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں یہ ٹھہرے تھے.
غار ثور کا واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات میں غار ثور تک پہنچے. مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، غار ثور میں پہنچے تو ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ باہر ٹھہرے، فدا کا ابی و امی، آپ باہر ٹھہرے، میں اندر جاتا ہوں. وہ اندر گئے، غار کو صاف کیا، ستھرا کیا، اور اپنی چادر، جو چادر اوڑے ہوئے تھے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور جتنے سوراخ تھے سب میں ٹمو دیے. ایک سوراخ رہ گیا، وہاں اپنی ایڑی رکھی اور کہا کہ یا رسول اللہ تشریف لائیے، میں نے غار صاف کر دیا ہے. چنانچہ تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر، اور ابوبکر سے کہا بیٹھ جاؤ. ابوبکر بیٹھ گئے اور ان کے زانوں پر سر رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. کئی دن کے تھکے ہوئے تھے، قسمت پر رش کریں ان کی جن کے زانوں پر سر رکھ کر سوئیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بڑی سعادت ہے. سو گئے، گہری نیند آ گئی آپ کو، اس لیے کہ تھکے ہوئے تھے بہت دن کی. گہری نیند آ گئی، سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے. پوچھا ابوبکر کیوں رو رہے ہو، کیا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی ٹانگ نہیں ہلائی، گھٹنا نہیں ہلایا، بازو نہیں ہلایا، اس لیے کہ اس پر میرا اختیار تھا. ان آنسوؤں پر میرا اختیار نہیں تھا، اس لیے ٹپک گئے. تکلیف میں ہوا یہ کہ میں نے تمام سوراخ بند کر دیے چادر سے. ایک سوراخ رہ گیا تھا، اس میں میں نے ایڑی لگا دی تھی. جہاں میں نے ایڑی لگائی تھی اسی میں سانپ تھا، اس نے مجھے ڈس لیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا دکھاؤ کہاں ہے. آپ نے پیر دکھایا. اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن لگایا اس پر. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے، حدیث میں ہے کہ فرماتے زندگی میں مجھے کبھی یاد نہیں رہا کہ کبھی مجھے سانپ نے کاٹا تھا. اللہ کے رسول کی اس لعاب دہن کا یہ برکت تھی. یہ وہ رات ہے جس رات کے لیے عمر فاروق نے کہا کہ یہ رات مجھے عنایت کر دے، میری زندگی بھر کا عمل لے لے، یہ رات میں نفع میں رہوں گا. یہ پہلا حق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ سے محبت ہو، تمام دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبت ہو، اولاد سے، والدین سے، گھر والوں سے، ہر ایک سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ حاضر ہیں؟ ایک بات سن لیجئے حاضری، یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور متوجہ ہیں فرشتے بھی، اللہ تعالیٰ بھی سن رہا ہے. اور یہ مجلس ہماری مجلس نہیں رہی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے. اس کے 3 آداب ہیں، بہت اہمیت کے ساتھ سنیے. پہلا یہ لمن کان لہ قلب، سینے میں دل ٹٹولیے کہ جذب کرنے والا دل، متوجہ ہونے والا دل، حق کو قبول کرنے والا دل دھڑک رہا ہے کہ نہیں. اگر وہ دل نہیں ہے تو پھر اللہ سے دل مانگیے کہ اللہ تو دل عطا فرما، جذب کرنے والا، قبول کرنے والا، حق کی طلب کرنے والا. اس لیے کہ دل اگر نہ ہو تو آدمی یا عربی جانتا ہو یا رسول اللہ کا رشتہ دار ہو، کچھ نہیں ملتا. ابو جہل تو وہیں پلا پڑا تھا نا، مکے میں، ملا کچھ نہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں دل عطا فرمائے. لمن کان لہ قلب. اور قسم، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب رسول کا ذکر ہو رہا ہو تو آدمی ایسا کان لگا کر سنے، القسم، کان ڈال دے، کان لگا دے کہ کوئی لفظ مس نہ ہو جائے، کوئی بات رہ نہ جائے. اس لیے کہ یہ رسول کی بات ہے، یہ کسی اور کی بات نہیں. 2 شرطیں ہوئی. تیسری شرط یہ ہے وہ شہید،
اور وہ آدمی جو سننے والا ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا بھی ہو، رکھا ہوا نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ رکھا ہوا تو ہے وہاں مگر اس کا دماغ، اس کا دل، اس کی سوچ کہیں اور سیر کر رہی ہو، وہ کہیں اور ٹہل رہا ہو، جسم اس کا یہاں رکھا ہوا ہو. تو رکھے ہوئے کو کچھ نہیں ملے گا. ملے گا اسے جو یہ 3 شرطیں پوری کرے گا. میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ تینوں شرطیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت بڑی بات ہے. ایک بات ہوئی کہ اللہ کے رسول سے محبت ہو. دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا احترام ہو، عظمت رسول. پہلا حق ہے محبت رسول، دوسرا حق ہے عظمت رسول. رسول کی عظمت ہو، احترام ہو، مقام ہو. چنانچہ قرآن شریف میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے مسلمانوں، تمہاری آواز کبھی رسول کی آواز سے اونچی نہ ہونے پائے. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. اور رسول سے اس طرح بات نہ کرنا جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے سے زور زور سے باتیں کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم، ورنہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے گا، سب کیا کرایا عمل بیکار ہو جائے گا. رسول کی توہین، رسول کی تحقیر خدا نخواستہ کسی طرح بھی نہ ہونے پائے. ان کا احترام اور عظمت ہر حال میں باقی رہے. یہ مومن کی دوسری پہچان ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم رسول کا احترام کر سکیں. ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام شافعی پڑھنے گئے. امام شافعی شاگرد تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے. معلوم ہوگا آپ کو. ایک دن ایسا ہوا کہ امام مالک نے ذوق شوق میں کہا کہ شافعی تمہیں گھوڑے کی سواری بہت پسند ہے، میں نے سنا ہے. میرے پاس بہت اچھے اچھے گھوڑے ہیں، چلو تمہیں استبل دکھائیں. اپنا استبل دکھایا تو اس میں طرح طرح کے عربی گھوڑے، ہر طرح کے گھوڑے تھے جو لوگوں نے تحفے میں بھیجے تھے امام مالک کو. امام شافعی نے گھوڑوں کی تعریف کی، اس لیے گھوڑوں کی نسلوں سے وہ واقف تھے. غیر معمولی انسان تھے ذہانت کے اعتبار سے. امام شافعی بہت سے علوم میں مہارت تھی انہیں، گھوڑوں کی نسلوں کی پہچان تھی انہیں. انہوں نے ایک ایک گھوڑے کی تعریف کی اور بہت تعریف کی. تو امام مالک نے کہا امام شافعی تمہیں گھوڑوں کی اتنی پہچان ہے اور گھوڑوں کی اتنی محبت ہے میں گھوڑوں سے، تو میں نے سارا استبل تمہیں دیا، تحفے میں دیا. امام شافعی نے کہا امام مالک کم از کم ایک گھوڑا تو رکھ لیجیے اپنے لیے. ایک گھوڑا تو رہے نا تمہاری سواری کے لیے، آپ کی سارے گھوڑے مجھے دے دیں. تو امام شافعی رونے لگے، دیر تک روتے رہے، سسکیاں بن گئیں. امام شافعی نے پوچھا ہے امام صاحب کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا امام شافعی تم نے ایک بات ایسی کہی کہ مجھے رونا آ گیا. ہوا یہ کہ ایک دن میں نے استبل سے گھوڑا نکالا اور گھوڑا نکالنے کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ اس پر سوار ہو جاؤں، مگر ایک بات کا خیال آیا میرے ذہن میں. خیال یہ آیا، میں نے یہ سوچا کہ میں مدینے میں گھوڑے پر سوار ہو کر ان گلیوں میں چلوں گا. ان گلیوں میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے، تو کیا ان کے نقش قدم کو میں گھوڑوں کے ٹاپوں سے رو دوں گا؟ یہ خیال آیا اور میں نے قسم کھا لی کہ مدینے میں جب تک رہوں گا گھوڑے پر سوار نہیں ہوں. اس لیے میرے لیے گھوڑے بیکار ہے. یہ احترام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں. تو احترام بہت بڑی چیز ہے. اس لیے قرآن نے کہا اب سنیے یہ بات کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان نہیں ہے، مگر آج بھی ان کی آواز تو موجود ہے، حدیثیں تو موجود ہیں. جب مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ جب بحث ہو رہی ہو، گفتگو ہو رہی ہو، کوئی مسئلہ طے ہو رہا ہو، وہ مسجد کا ہو یا مندر کا ہو یا گھر کا ہو، کہیں کا بھی ہو، یا معاشرے کا ہو، خاندان کا ہو، کوئی مسئلہ بھی طے ہو رہا ہو، جب تک گفتگو کرتے رہیں جب تک رسول کی حدیث سامنے نہیں آئی،
اور جب حدیث سے رسول سامنے آ جائے تو سب سر ڈال دیں، پھر کچھ نہ کہیں، مان لیں اسے، اس لیے کہ ان کی آواز سے آواز اونچی کی تو سب ضائع ہو جائے گا، سب تباہ ہو جائے گا۔ ان کی آواز سب سے بلند آواز ہے، ان کی آواز سب سے اونچی آواز ہے، ان کی حدیث سب سے اونچی ہے، جو وہ فرمائے وہ حق ہے، حق وہی ہے جو وہ فرمائے، اور اللہ کی اطاعت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آپ رسول کی اطاعت کریں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ دوسرا حق ہے احترام رسول، پہلا تھا محبت رسول، دوسرا عظمت رسول، تیسرا ہے اطاعت رسول، اور اسی میں ہم کوتاہ ہیں۔ یاد رکھیے کوتاہی یہاں ہو رہی ہے۔ بلا شبہ ان کا نام کا احترام بھی کرتے ہیں، اور کہیں سن لیں کہ کسی نے توہین کی ہے رسول کی تو غصہ بھی آتا ہے، جوش میں بھی آ جاتے ہیں، یہ سب ٹھیک ہے، یہ حق ہے ان کا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر اطاعت نہیں ہو رہی ہے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہو۔ چنانچہ آپ قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ حد یہ ہے کہ اطاعت رسول ہی میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ کی اطاعت کی اور کوئی شکل نہیں ہے سوائے اس کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور کوئی شکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں میں کہ وہ توفیق دے کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کر سکیں۔ بہت بڑی بات ہے، ایک بہت بڑی وارننگ ہے ایک حدیث میں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، پھر زندگی ملے نہ ملے کیا پتہ۔ عمر کا یہ حصہ ہے، قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے ہیں، اگلے سال آ سکیں نہ آ سکیں۔ آج ہم حدیث سنا رہے ہیں آپ کو، ایک وارننگ کی حدیث۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے سنانے کی اور آپ کو سننے کی توفیق دے۔ کل انشاءاللہ پھر حشر کے میدان میں اسی طرح ہم آپ سب جمع ہوں گے، اور میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ میں نے پہنچائی تھی حدیث آپ کو، آپ بھی گواہی دیں گے کہ پہنچائی تھی انشاءاللہ۔ حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تمام امتی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، بلکہ ایک حدیث یہ بھی سنیے، سورہ والضحیٰ میں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، آگے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ آیت جب آپ پڑھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے تھے اذن اے پروردگار کیا ایسا ہوگا، آپ مجھے راضی کر کے چھوڑیں گے؟ اذن اگر ایسا ہے فلا ارضا، تو پھر میں راضی نہیں ہوں گا۔ اے اللہ اگر واقعی ایسا ہے کہ تو مجھے راضی کر کے چھوڑے گا تو پھر میں راضی نہیں ہوں گا، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا۔ یہ تعلق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے، ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ایک ایک فرد جنت میں جائے گا، ایک ایک آدمی جنت میں جائے گا۔ کل امتی یدخلون الجنہ، سیاستہ کی روایت، الا من ابا، مگر وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو میرا انکار کرے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کا امتی اور آپ کا انکار کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آئی بات۔ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے تو میں نے انکار کر دیا۔ مگر نام لیتا ہے تو غلط لیتا ہے، سارا دار و مدار تو میری اطاعت پر۔ جو نقشہ میں نے دیا ہے عمل کا
جو دین میں لایا ہوں، جو احکام میں نے دیے ہیں، جو تعلیمات میں نے دی ہے، ان کی اطاعت اگر نہیں کر سکا تو نافرمان ہے۔ فقط ابا، اس نے کہا میں نے انکار کیا۔ بہت بڑی وارننگ ہے اس حدیث میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ ہم سنیں، جو کچھ آپ کے بارے میں معلوم ہو، اس کی ہم اطاعت کر سکیں۔ ایک اطاعت کا لفظ ہے اور ایک ہے اتباع کا لفظ، دونوں کو ذہن میں رکھیے۔ اطاعت تو ہوتی ہے، اطاعت کے معنی فرما برداری۔ فرما برداری کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک آرڈر ملا، حکم ملا، اور آپ نے اطاعت کی، یہ اطاعت ہوئی۔ اللہ نے، ایک رسول نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھو، ہم پڑھتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان میں روزہ رکھو، ہم روزہ رکھتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حج کرو، ہم حج کرتے۔ یہ حکم کی اطاعت ہے، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول کی شکل ایسی تھی، کھانا یہ پسند تھا، پہلے سیدھے ہاتھ کام میں لگاتے تھے، اس کا آرڈر نہیں دیا اللہ کے رسول نے ان چیزوں کا۔ اس میں آرڈر نہ دینے کے باوجود ان مستحبات پر اور ان اچھی باتوں پر ہم عمل کریں تو یہ اتباع کہلاتی ہے۔ احکام کا کو مانے تو وہ اطاعت، اور جن چیزوں کا حکم نہیں دیا ہے آپ نے لیکن ہمیں پسند ہے کہ اس لیے اللہ کے رسول نے یہ کیا ہم کرتے۔ حد یہ ہے کہ اگر کوئی لوکی اس لیے کھاتا ہے کہ اللہ کے رسول کو پسند تھی تو اس کا بھی اجر ملے گا، یہ اتباع ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وتیرہ تھا، یہ شعار تھا کہ سفر پر جب نکلتے تو آپ کو یاد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے، کہاں وضو کیا تھا، سفر میں کہاں نماز پڑھی تھی، تو جہاں جہاں رسول بیٹھے ہوتے تھے وہاں بیٹھ جاتے۔ صحابہ نے پوچھا کہ عبداللہ ابن عمر یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اس سفر میں رسول اللہ یہاں بیٹھے تھے، اس لیے بیٹھے۔ کتنی ادا پسند آ رہی ہوگی اللہ تعالیٰ کو عبداللہ ابن عمر کی کہ میرے رسول کی اتباع کر رہا۔ اس اتباع کا بہت بڑا اجر ہے، غیر معمولی اجر ہے، اس سے زیادہ بڑا اجر آپ کچھ سوچ نہیں سکتے۔ سنیے، قرآن میں ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر اللہ سے محبت ہے، واقعی اللہ کو مانتے اور اللہ سے محبت ہے تو رسول فرما رہے میری اتباع کرو۔ رسول کی اتباع آپ کریں کیا ملے گا؟ سوچئے، غور کیجئے۔ ایسی نعمت ملے گی، وہ مراد ملے گی جس سے زیادہ اونچی کوئی تصور نہیں کر سکتے کہ اس سے بڑا انعام کوئی ہو سکتا۔ کیا ہوگا وہ؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تم رسول کی اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں اپنے محبت دے گا، اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب میں پوچھتا ہوں، قسم کھا کے پوچھتا ہوں، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے کہ اللہ محبوب بنا لے کسی بندے کو؟ اللہ نے محبوب اگر بنا لیا سب کچھ مل گیا، کیا رہ گیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس پر بخاری میں ایک روایت ہے، حدیث کی سب سے اہم عبادت، حدیث کی سب سے اہم کتاب بخاری میں ایک روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے یا بندی سے محبت کرتا ہے، محبوب بنا لیتا ہے، تو جبریل امین کو آواز دیتا ہے۔ جبریل امین آتے ہیں، خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جبریل امین فلاں بندی سے یا فلاں بندے سے مجھے محبت ہے، جبریل تم بھی محبت کرنا اس سے۔ جبریل عہد کرتے ہیں یا اللہ اگر تجھے محبت ہے، تیرا محبوب ہے وہ، تو میرا بھی محبوب ہے، میں بھی محبت کروں گا اس سے۔ پھر جبریل امین نیچے کی منزل پہ آتے ہیں، نیچے کے آسمانوں پر، اور فرشتوں کو جمع کرتے ہیں، اور فرشتے ایک ایک فرشتے سے کہتے ہیں کہ اللہ کا محبوب ہے وہ بندہ یا وہ بندی، تم بھی محبت کرنا اس سے۔ فرشتے عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی اس سے محبت کریں گے۔ پھر یہ فرشتے نیچے زمین میں اتر آتے ہیں اور ایک ایک مسلمان اور ایک ایک مسلم کے دل میں اس شخص کی محبت بٹھاتے ہیں جو اللہ کا محبوب ہے، اور ایک ایک شخص سے محبت کرنے لگتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے ابو بکر صدیق کو دیکھا؟ نہیں دیکھا نا؟ کہاں پیدا ہوئے، کس طرح رہے، کیا کیا، میں نے تو نہیں دیکھا۔ لیکن کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں محبت نہیں ہے ان کی؟ ہے کوئی مسلمان ایسا؟
یہ محبت کس نے ڈالی؟ یہ اللہ نے ڈالی، اور یہ وہی سلسلہ ہے۔ انہوں نے اتباع کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیروی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ نے جبریل امین کے دل میں محبت ڈالی، فرشتوں کے دل میں ڈالی، پھر ایک ایک انسان کے دل میں محبت ڈالی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، سورہ مریم کی آیت ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیا، اللہ ایک ایک کے دل میں اس کی محبت ڈال دے۔ عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی، کس نے دیکھا کس کو؟ کون محبت نہیں کرتا؟ آپ سوچئے یہ کہاں سے محبت آ گئی؟ ہم نے تو دیکھا نہیں کبھی، معین الدین چشتی کو بھی نہیں دیکھا، عبد القادر جیلانی کو بھی نہیں دیکھا، اور بہت سے بزرگ گزرے ہیں، کسی کو نہیں دیکھا، لیکن محبت ہے ان کی۔ اور آج بھی جس بندے کو آپ دیکھیں یا جس بندی کو آپ دیکھیں کہ بندے اس سے محبت کر رہے ہیں، سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ آج بھی یہی ہے، جس بندے سے محبت نظر آئے کہیں تو آپ سمجھ لیں کہ کوئی بات ہے ضرور۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم کو کہ اطاعت اور اتباع دونوں اللہ کے رسول کی ہمیں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ۔ کتنی ہوئی بھائی؟ میں حاضر سے چاہتا ہوں کہ آپ حاضر ہیں کہ نہیں؟ موجود ہیں؟ کتنی ہوئی؟ 3 ہوئی نا؟ کیا کیا؟ پہلا کیا ہے؟ محبت رسول، دوسرا عظمت رسول، عظمت احترام، اور تیسرا اطاعت رسول، اور چوتھا ہے نصرت رسول۔ اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ نصرت رسول، اللہ کے رسول کی نصرت۔ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں محبت ہے یا ان پر ایمان ہم لائے ہیں، تو اس وجہ سے نہیں لائے کہ وہ عرب میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیں کیا مطلب عرب سے؟ اس لیے بھی نہیں لائے کہ وہ آمنہ کے فرزند تھے، اس لیے بھی نہیں لائے کہ وہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ ان وجوہ سے تو نہیں لائے نا ایمان۔ ایمان کیوں لائے ہیں؟ ایمان اس لیے لائے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا۔ صرف ہمارا ان کا رشتہ جو ہے دین اسلام کا رشتہ، انہوں نے دین اللہ کا ہم تک پہنچایا، اللہ کی مرضی ہم تک پہنچائی، اور اللہ کی رضامندی کے طریقے ہمیں سکھائے، اور اللہ کے دین پر اللہ کی اطاعت کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اس لیے ہمارا ان سے تعلق ہے۔ تو اس دین کی بنیاد پر ہمارا تعلق ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ کتنے بھی دعوے کریں کہ ہمیں رسول سے محبت ہے، تعلق ہے، عظمت ہے، لیکن دین پر نہ چلے تو ٹھیک ہوگی یہ بات؟ ہرگز ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اس دین کی فکر کریں۔ آپ حاضر ہیں نا سب؟ سنیے، بہت غور سے سنیے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی العقلۃ الی قصتھا۔ مسلمانوں سنو، بہت جلد وہ زمانہ آنے والا کہ دنیا کی تمام ملتیں اور تمام امتیں جمع ہو جائیں گی، متحد ہو جائیں گی، اور تمہارے اوپر یہ الغار کریں گی، تمہیں مٹانے کی کوشش کریں گی۔ دنیا بھر میں تمہارے خلاف پروپیگنڈا ہوگا، دنیا بھر سے تمہیں مٹانے کی کوشش ہوگی، دنیا میں بے وقت کرنے، بے ذلیل کرنے کی کوششیں ہوں۔ وہ وقت ہے کہ نہیں ہے؟ سوچئے، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی العقلۃ الی قصتھا۔ جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طرح تمام امتیں مل کر تم پر ٹوٹ پڑیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ومن قلۃ نحن یومئذ، کیا ایسا اس لیے ہوگا کہ اس زمانے میں ہماری تعداد کم ہوگی، ہم تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ولکنکم کثیر، اس زمانے میں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، کروڑوں میں ہوگے تم، ہر ملک میں موجود ہوگے تم۔ کثیرن کا غصہ سیل، لیکن ہوگا یہ کہ جیسے سیلاب آ جائے کسی زمین پر، کسی ملک میں، اور چاروں طرف سیلاب کا پانی ہو، اس سیلاب کے پانی پر چاروں طرف کیا چھایا ہوا نظر آئے گا؟ جھاگ نظر آئیں گے، تنکے نظر آئیں گے۔ تو
تو تم اس طرح زمین پر چھائے ہوئے ہو جیسے تنکے اور جھاگ ہوتے ہیں، ہر طرف نظر آؤ گے، لیکن وزن تمہارا وہی ہوگا جو جھاگ کا وزن ہوتا ہے، تنکوں کا وزن ہوتا ہے۔ تمہاری کوئی آواز نہیں ہوگی، کوئی قوت نہیں ہوگی، کوئی طاقت نہیں ہوگی، بے وزن کر دیے جاؤ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ رسول نے یہ انتباہ ہمیں کیوں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ سر ڈال دینا اور جب یہ وقت آئے تو مٹ جانا۔ ہم مٹیں گے نہیں، مٹنے کے لیے نہیں ہے۔ یاد رکھیے، قرآن اللہ نے نازل کیا، وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ قرآن آج بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گا۔ ٹھیک ہے؟ کس کے ہاتھوں میں ہے؟ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ آپ عہد کریں اللہ سے مسجد میں بیٹھ کر کہ اللہ ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن ہے اس کی حفاظت ہم کریں گے، تو یہ ہاتھ ہم محفوظ رہیں گے کہ نہیں؟ اگر یہ ہاتھ قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے عہد کر لیں اور تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو بھی محفوظ رکھے گا اور یہ امت قیامت تک محفوظ رہے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وقتی طور پر اللہ کے رسول نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ میری امت پر کوئی ایسا عذاب نہ آئے کہ یہ مٹ جائے دنیا سے۔ ایسا ضرور ہوگا کہ کسی طرف یہ مٹے گی، تباہ ہوگی، کہیں سے ابھرے گی، ادھر سے تباہ ہوگی، ادھر ابھرے گی، لیکن یہ امت مٹے گی نہیں، قیامت تک باقی رہے گی انشاءاللہ۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید دیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر ابھرے، ادھر ڈوبے ادھر ابھرے، یہی حال ہوگا انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے، ایک بہت بڑے خطرے سے آگاہ کرتا ہوں آپ کو، بہت بڑا خطرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے قرآن پاک میں کہ اے مسلمانوں، قرآن تمہارے ہاتھ میں ہم نے دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمہارے پاس ہے، دو بڑی نعمتیں تمہارے پاس ہیں، اگر تم نے ان کی حفاظت کی تو یہ تمہاری حفاظت کریں گی، اور جب تک یہ رہیں گی تم محفوظ رہو گے، اور تم نے ان کی حفاظت نہیں کی تو پھر کیا کروں گا میں؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اے مسلمانوں اگر تم نے قرآن و سنت سے منہ پھیرا، تم نے قدر نہ کی اور اسے نہ پہنچایا دنیا کو، یستبدل قوما غیرکم، تو تمہیں معزول کر کے میں دوسری قوم کو لے آؤں گا، کوئی اور قوم اٹھا لاؤں گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی بے وفا، پھر وہ اس کا حق ادا کرے گی۔ ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم بے وفا نہیں ہوں گے، ہم وفادار ثابت ہوں گے، اس قرآن کو انشاءاللہ ہم ہی حق ادا کریں گے، اپنے ہاتھوں میں رکھیں گے، اسے پڑھیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، عمل بھی کریں گے، اور دنیا تک پہنچانے کی فکر بھی کریں گے۔ اے اللہ یہ دوسرے کا ہاتھ میں نہ جائے، یہ ہمارے ہاتھوں میں رہے، ہم حقدار ادا کریں گے، اس کا وفادار ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ نے یہ عہد اگر پورا کیا تو اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، کرم فرمائے گا۔ اور اس کرم کی ایک بات آپ کو سناؤں آپ کو، آپ اپنی امت سے مایوس نہ ہوں، اس وقت بہت برا حال ہے ہمارا پوری دنیا میں، معلوم ہے نا آپ کو، سب معلوم ہے، کنفیوژن کا وقت ہے، یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون کیا کیوں کہہ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ رسول نے فرمایا تھا کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ مر رہے ہوں گے، انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ ہم کیوں مر رہے ہیں، کیوں مارا جا رہا ہے، مارنے والے مار رہے ہوں گے، انہیں نہیں معلوم ہوگا کہ ہم کیوں مار رہے ہیں، کنفیوژن کا وقت ہوگا۔ بات کچھ ہوگی، اشتہار کچھ ہوں گے، شہرت کچھ ہوگی، ذکر کچھ ہوگا، کوئی لوگ ہوں گے کچھ کریں گے، اسلام کا نام بدنام ہوگا، سب طرح کی باتیں ہوں گی۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ پروردگار ہم قرآن کے انشاءاللہ حامل رہیں گے، ہاتھوں میں اٹھائیں گے اسے، اور جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہمارے
کندھوں پر یہ سر موجود ہے انشاءاللہ، قرآن کی سے بے وفائی نہیں کریں گے انشاءاللہ، عہد کریں گے۔ آپ نے عہد کیا تو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ دیکھیے میں ایک سناؤں آپ کو بات، مجھے پوری دنیا میں گھومنے کا موقع ملتا ہے۔ پچھلے دنوں میں آسٹریلیا میں تھا، پھر ڈنمارک میں تھا، سویڈن میں تھا، کہاں کہاں گیا۔ عجیب و غریب باتیں سناؤں آپ۔ ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، ان سب سے ملاقاتیں بھی ہیں اور ان سب کے حالات بھی معلوم ہیں، خبریں بھی رکھتا ہوں۔ دنیا میں اس وقت کوئی امت ایسی نہیں ہے جس کے نوجوان اپنے مذہب کی طرف راغب ہوں، سب بیزار ہیں اپنے مذہبوں سے۔ عجیب و غریب بات ہے، ہر ملت کے نوجوان اپنی ملت سے، اپنے مذہب سے، اپنے دین سے بیزار ہیں اس وقت۔ آپ جائیے ہندوستان کبھی جائیے، غور کیجئے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہندو نوجوان مندروں میں نہیں آتا، خدا بیزار ہے، وہ اللہ کا یقین نہیں رکھتا، پرماتما کا یقین نہیں رکھتا، نہیں آتا۔ بہت کوششیں کاوشیں کی جا رہی کہ کسی طرح آئیں، لوگ نہیں آتے۔ یہی حال یہود کا ہے، یہی حال نصارہ کا ہے۔ چرچ مغربی ممالک میں دھیرے دھیرے بند ہو رہے ہیں، وہ برطانیہ ہو یا جرمن ہو یا جاپان ہو، ہر جگہ چرچ دھیرے دھیرے بند ہو رہے ہیں، اس لیے کہ آبادی گھٹ رہی ہے چرچوں کو۔ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب آبادی نہیں رہتی، چرچوں میں آنے والے نہیں ہیں، کم ہو جاتے ہیں، تو اگر 4 چرچ ہیں تو 2 بک گئے، اس میں سے 2 برابر بک رہے ہیں، ہر جگہ بک رہے ہیں، چونکہ نوجوان نہیں آ رہا۔ یہ جاپان کے لوگ ہیں، بدھ مت کے لوگ ہیں، ان کے یہاں 61% لوگ وہ ہیں جو خدا کو بیزار ہیں، مذہب بیزار ہیں، خدا کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ یہ حال ہے تمام امتوں کا اس وقت پوری دنیا میں۔ واحد امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے نوجوان دین کی طرف متوجہ ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ ہمارے بچپن میں حال یہ تھا کہ بوڑھے لوگ نماز پڑھنے آیا کرتے تھے، اب آپ کسی سینٹر میں چلے جائیں 70-75% آپ کو نوجوان نسل ملے گی، نماز پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، دینی کام کرنے والے۔ ابھی چند دن پہلے چند سال پہلے میں سویڈن میں تھا، ایک پروگرام تھا، وہاں میں گیا تھا، تو وہاں ایک دن فون آیا کہ صاحب کسی ہوٹل کے بڑے ہال میں یونیورسٹی کی لڑکیاں اجتماع کر رہی ہیں اور آپ سے 1 گھنٹہ چاہیے کہ آپ کی تقریر ہو جائے 1 گھنٹے کی۔ چنانچہ میں گیا، یونیورسٹی کی 400 لڑکیاں ایک ہوٹل کے ہال میں جمع تھیں، اجتماع کر رہی تھی، دینی اجتماع ہو رہا تھا۔ اسکارف باندھنے والی 400 لڑکیاں جمع تھیں۔ اسلام کی راہ ہموار ہو رہی ہے یا ختم ہو رہی ہے؟ کوئی کچھ بھی کرے، جتنی بھی تدبیریں کر لیں، اسلام کی راہ انشاءاللہ ہموار ہو رہی ہے۔ یہاں میں تھا سڈنی میں، آسٹریلیا میں، جمعے کی نماز ہم نے پڑھائی، جمعے کی نماز کے بعد لوگ مسافہ کر رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ بڑے میاں تشریف لائے، سفید شلوار اور سفید قمیص پہنے ہوئے اور سفید پگڑی باندھے ہوئے تھے۔ تو میں پہلے تو یہ سمجھا کہ بھائی طالبان میں سے کوئی آیا ہے، محسوس ہوا، لباس سے اندازہ ہوا۔ خیر جب میں نے اس سے خیریت وریت پوچھی تو معلوم ہوا کہ انگریزی بول رہا ہے، تو اس نے بتایا میں تو یہیں کا انگریز ہوں بھائی، سڈنی کا رہنے والا ہوں، یہیں 20 سال پہلے مسلمان ہوا، پھر ملیشیا گیا، وہاں سے میں نے قرآن حفظ کیا، پھر میں نے یہاں عالم کا کورس کیا، میں عالم ہوں، اور پھر میں نے اپنے بیٹوں کو، 4 بیٹے تھے میرے، چاروں کو میں نے لاہور بھیجا، وہ وہاں سے عالم ہو کر واپس آئے ہیں، اور اب یہاں پر 4 مدرسے میں نے قائم کیے دین کے، اور چاروں میں میرے چاروں بیٹے
منیجر بھی ہیں اور استاد بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اور الحمدللہ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ باہر سے لوگ مل رہے ہیں ہم کو، اندر کے لوگ بھاگ نہ جائیں، بس یہ ضرورت ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم کو۔ باہر سے لوگ آ رہے ہیں۔ ابھی یہاں نیو جرسی میں، یہ ابھی 1 مہینے پہلے کی بات ہے، ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ مسجد کا افتتاح ہو رہا ہے، جمعے کی نماز ہے، آپ آئیں اور نماز پڑھا دیں، افتتاح کر دیں۔ تو میں نے کہا بھائی افتتاح کے لیے تو آپ ایسا کریں کہ میں آ جاؤں گا، لیکن جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے کسی انگریزی بولنے والے کو بلا لیجئے تو وہ خطبہ دے دے گا، اچھا رہے گا، میں آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو میں پہنچا تو میں نے خطبہ سنا ایک امام صاحب کا، بالکل امریکن انگریزی میں وہ خطبہ دے رہے تھے، بالکل انگریزی زبان تھی ان کی، یہی کی امریکہ والی لہجے میں، بہت اچھی تقریر کی انہوں نے، اچھے لہجے میں کی۔ تو میں یہ سمجھا کہ بھائی یہ یہیں کے کوئی گورا ہے، اور طبیعت خوش ہوئی اس کے خطبے سے، ماشاءاللہ کہ بھائی اچھا اسلام لایا ہے بیچارہ، ماشاءاللہ۔ خیر اس کے بعد نماز کے بعد وہ ملنے آئے، مصافحہ ہوا، تو اب میں نے دیکھا وہ اردو بول رہے ہیں، تو بہت تعجب ہوا کہ بھائی اردو کہاں سے سیکھی تم نے؟ تو اس نے بتایا کہ میرے والد یہی نیو جرسی کے رہنے والے تھے، گورے تھے، انگریز تھے یہیں کے، اور وہ اسلام لائے، اسلام لاتے ہی اپنے گھر والوں کو لے کر، پورے خاندان کو لے کر لاہور چلے گئے، آج بھی لاہور میں بسے ہوئے ہیں وہ۔ ان کی 4 بیٹے تھے، چاروں بیٹوں کو انہوں نے یہاں بھیجا واپس امریکہ، عالم بنا کے وہاں سے لاہور سے علماء علم حاصل کیا، چاروں بیٹے یہاں آ گئے، چاروں امام ہیں 4 مسجدوں میں۔ کچھ بات ہے؟ دیکھیے کچھ کہہ رہے ہیں۔ کیا وقت ختم ہو گیا؟ نہیں، کیا کہہ ہو؟ 10 منٹ اور۔ کیوں، یعنی کچھ یہاں ٹائم طے تھا کیا؟ نہیں میں سمجھا نہیں بات، کوئی ٹائم طے تھا آپ کے ذمہ داروں کی طرف سے؟ کتنی دیر چاہیے؟ کتنی دیر چاہیے بیان کی؟ وقت پابندی نہیں ہے۔ اچھا، اگر کوئی کام ہو، آپ کو ضرورت ہو تو آپ چلے جائیں۔ نہیں ہمیں چھوڑے نہیں، ہماری آپ سے دوستی پرانی ہے، کیوں چھوڑے ہیں؟ نہیں ہے ہماری جگہ، ان کے یہاں نہیں ٹھہرے ہیں، ٹھہرنے کی جگہ ہے ہماری۔ کیا میں کہہ رہا تھا؟ 4 بچے ان کے تھے، 4 لڑکے، چاروں کو انہوں نے پڑھایا، لاہور میں عالم ہوئے وہ، اور یہاں بلایا، اور امریکہ میں 4 مسجدوں میں امام ہیں وہ خود رہتے ہیں لاہور میں، تھے انگریز یہیں کے، رہائش وہاں۔ اللہ کا فضل یہ ہے، کرم یہ ہے کہ جتنی کوششیں ہو رہی ہیں کہ اسلام سے لوگوں کو بدظن کریں، پروپیگنڈے کریں، اتنا ہی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کا چرچا ہو رہا ہے۔ اور کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے۔ 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول کا ذکر نہ ہوتا، کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ پکارا جاتا، الحمدللہ۔ البتہ صرف یہ ہے کہ ہم اس دین کو سیکھیں، سمجھیں، اور یہ ہمارے ہی پاس رہے اور ہم ہی اس کو پہنچانے والے ہوں، یہ ضرورت ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو پہنچا سکیں، بتا سکیں۔ اس سلسلے میں خاص طور پر یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 2 باتوں کی فکر کریں۔ ایک تو یہ بات کہ پورا اطمینان کر لیں اس بات پر کہ آنکھ انشاءاللہ آپ کی اس وقت بند ہوگی جب آپ کو پورا اطمینان ہو کہ میری اولاد میرے بعد اس دین کے علم بردار ہو۔
انشاءاللہ میرے بعد میری اولاد اس ملک میں دین کو باقی رکھے گی، دین پر عمل کرتی رہے گی، اس اطمینان کے بغیر رخصت نہ ہو دنیا سے۔ پہلی شرط یہ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے گھروں میں خواتین کو موقع دیجیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دین کو سیکھیں، زیادہ دیندار ثابت ہوں۔ اس لیے کسی گھر کی عورت جب دیندار ہو جاتی ہے تو وہ گھر دین کا مدرسہ ہو جاتا ہے، وہاں سے دین ابھرنے لگتا ہے۔ اور یہ بڑے بڑے امام، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے لوگ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ سب اس لیے بڑے بنے کہ ان کی مائیں بڑی تھیں، ان کی مائیں عظیم تھیں۔ امام شافعی کی ماں نہ ہوتی تو امام شافعی نہیں بنتے۔ ان سب بڑی عظیم لوگوں کی وجہ یہی ہے کہ ان کی مائیں بہت عظیم تھیں۔ دوسرا کام یہ کریں آپ، چنانچہ ہم نے ہندوستان جیسی جگہ میں، اول تو آپ ہندوستان دیکھیے، ہندوستان ہندو سے شروع ہے، پھر جناب BJP کی حکومت ہے وہاں، دوسرا یہ ہے معاملہ۔ تیسرا یہ ہے کہ ہم UP میں رہتے ہیں جہاں اردو کا ایک میڈیم اسکول نہیں ہے، ختم کرنے کی فکر ہے اردو کو۔ چوتھا یہ ہے کہ ہم رہ رہے ہیں وہاں ایک شہر میں جس کا نام رامپور ہے، رام سے شروع۔ اتنی باتیں سن لی ہم نے، اس کے باوجود ہم نے وہاں لڑکیوں کا ایک مدرسہ قائم کیا ہے کہ لڑکیوں کو عالمہ بنائیں، فاضلہ بنائیں، محدثہ بنائیں، مفتیہ بنائیں، قانون جاننے والی بنائیں، اور وہ لڑکیاں فارغ ہو کر 47-48 مدرسے ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں قائم کر چکی ہیں الحمدللہ۔ یہ فارغ ہونے والیاں جو ہر سال 100-150 فارغ ہوتی ہیں، یہ ہندوستان میں پھیل رہی ہیں، ہر ریاست میں جا رہی ہیں، اور جہاں ان کا موقع چل رہا ہے وہاں اسکول قائم کر رہی ہیں۔ چنانچہ ہندو اسٹیٹ ہے نیپال، نام سنا ہوگا آپ نے، وہاں ہمارے یہاں کی لڑکی فارغ ہوئی، وہ وہاں پہنچی اور اس نے وہاں پر ایک اسکول قائم کیا نیپال میں، دین سکھا رہی، دین سیکھ رہی، قرآن حدیث پڑھا رہی ہیں۔ یہ جو میں نے ابھی سنایا تھا نا سڈنی میں، نہیں سویڈن کا، کہ 400 لڑکیاں جمع تھیں، ان لڑکیوں نے قرآن کا درس دیا، حدیث کا درس دیا، اسلام پر تقریریں کی، اسلام کے جوابات دیے جو اعتراضات ہیں لوگوں کے۔ بہت اچھا موقع ہے الحمدللہ۔ آپ توجہ کریں کہ آپ کے گھر میں بھی دین ابھرے اور لڑکیاں خاص طور پر سیکھیں۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لڑکیوں نے اسکارف کی جنگ لڑی، یہ آج کا دور ہے، اسکارف کی جنگ کر رہی ہیں لڑکیاں۔ اور جو اسلام لانے کا ریٹ ہے یہاں، امریکہ کی بات کر رہا ہوں، وائی اسلامک پروجیکٹ ہے نا، اس کے ذریعے سے لوگ اسلام لا رہے ہیں، کبھی 30، کبھی 40، کبھی کسی مہینے میں 50۔ اس میں میں نے پوچھا، معلومات کرتا رہتا ہوں، پوچھا تو معلوم ہوا کہ 3 لڑکیاں اسلام لاتی ہیں تو 1 لڑکا اسلام لاتا ہے۔ خواتین میں جوش زیادہ ہے اسلام لانے کا۔ 3 عورتیں اسلام لاتی ہیں تو 1 لڑکا اسلام لاتا ہے، 1 مرد اسلام لاتا ہے۔ متوجہ ہو رہی ہے؟ اور تھا بھی یہی، دور رسالت میں بھی قرآن و حدیث کے علم میں سب سے افضل کون تھا بتائیے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل تھی۔ تمام صحابہ انہیں سے سیکھنے جاتے تھے، پوچھنے جاتے تھے۔ کچھ گڑبڑ ہم نے کی بیچ میں، اللہ تعالیٰ نے پھر توفیق دی ہے، انشاءاللہ پھر اس پر آ رہے ہیں۔ مائیں اگر ہماری دیندار ہوں گی تو نسل جو اٹھے گی وہ انشاءاللہ دین کے علم بردار ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں تو موقع ہے، اور اگر سب سمجھ میں آ گیا ہو تو دعا کر لیں۔